الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے. ہم کو ہنساتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے. ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامنے محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اور بڑا اعلیٰ حضرت خوبصورت اور حسین شعر ہے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم.
دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے، خاک ہو جائیں دو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے سجنوں، میرے پیاریوں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ سب احباب تے راضی ہو جائے، حضور دے دین دی تبلیغ واسطے جنہ گھر والیاں نے یہ محفل کرائیے، اللہ تعالیٰ انہاں خیر تے برکت نصیب فرمائے۔ جیڑے تسی ساتھی مہر لیاقت صاحب، میرے پیارے دوجے ساتھی ٹائم کٹ کے تشریف لے آئے ہو، اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا قبول فرمائے۔ محفل جان دا مقصد کی ہے؟ سب تو پہلے بندے نے یہ پتا ہونا چاہیے جیڑا میں کام کرنا پیا دا مقصد کی ہے۔ محفل آن دا مقصد سب تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ مینوں دین دی سمجھ آوے۔ جس محفل چ بیٹھ کے تانوں دین دی سمجھ نہیں آئی، پورا مقصد حاصل نہ کر سکی۔ مینوں دین دی سمجھ آوے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کچھ وقت اللہ دی یاد وچ گزرے، حضور دے ذکر وچ گزرے، اللہ دی یاد وچ گزرے، اچھی محفل وچ گزرے، میرا کچھ وقت چنگے کام وچ گزر جائے، ایدی مینوں اللہ تعالیٰ نیکی دے گا اور مینوں برکت حاصل ہوئے گی۔ جیڑا محفل وچ بندہ آوندا ہے اودیاں دو نیتاں ہونیاں چاہیدیاں، مینوں برکت حاصل ہوئے، مینوں دین دی سمجھ آوے۔ جدوں ساڈی نیت یہ ہوندی ہے نا کہ اسی دین سمجھنا ہے، تو رسول اللہ ارشاد فرماندے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جیڑا گھروں دین سکھن دی نیت تے ٹردا ہے او مجاہد فی سبیل اللہ ہوندا ہے، حتی یرجع، جس وقت تک وہ اپنے گھر واپس نہ آ جائے۔ گھروں نکلن تو لے کے گھر جاندیاں تک وہ دا سارا وقت فی سبیل اللہ ہوندا ہے، کیونکہ وہ نیت اس تے ٹریا ہے کہ میں اللہ دا دین سمجھ۔ تو میرا من تسی سدے ہو آؤ سان دین سمجھاؤ، تو آپ دی نیت بھی یہی ہونی چاہیے، تے میری نیت بھی یہ نہیں ہونی چاہیے اے آکھن تقریر بڑی ہوئی ہے، اے میں دوبارہ سدن یا اے مینوں نوٹ دین گے، اے میری نیت نہیں ہونی، اے سارے کام آپ پہ ہو جاندے۔ میں تبلیغ نیت نال کراں گا، لوگ میری خدمت بھی کرن گے، لوگ مینوں داد بھی دین گے، سبحان اللہ بھی کہن گے، اور لوگ مینوں دوبارہ بھی سدن گے اور میری خدمت بھی کرن گے، کیونکہ گل ٹھیک کرتا ہے۔ اور تسی اگر یہ نہ کام کرو، میں صرف تانوں خوش کرن واسطے جھوٹ بولاں اور اہل سنت دے عقیدے نال غداری کراں، تو جڈی دو نمبری میں کیتی ہے ایڈی اس پولیس والے بھی نہیں کیتی جڑا تنخواہ چوکیداری دی لیندا تے رلیا چوراں نال۔ گل دی سمجھ نہیں آئی، تنخواہ تے وہ لیندا ہے گورنمنٹ کولوں چوکیداری دی تے رلیا چوراں نال۔ ایڈا جرم اس پولیس والے بھی نہیں کیتا جڈا اس مولوی کیتا ہے جنوں سدیا تبلیغ واسطے گیا تو کر دوجیاں دے حصے دی گیا۔ جس بندے نے بلایا دعوت دیتی جائے اس بندے دی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور دے دین دی تبلیغ منہج اہل سنت دے مطابق کرے۔ تو بھئی ایسی سننی ہے ظاہر سارے نے پتہ ہے میلاد کریں دے ہی سننی، تو میلاد میں جڑا ہوندا ہے وہ یقیناً اس نیت ہی ہوندا ہے کہ میں کوئی دین دی تبلیغ کر کے بندہ ہے دس دعوت دین کی شے، تو سانوں اس حوالے نال تبلیغ کرنی چاہیے۔ تو میری گل دی سمجھ آ گئی ہے جناب؟ ایک اور گل بھی میں تانوں دس میں مثال دینا بندیاں سمجھ آ جائے، جس لئے کرکٹ کھیڑنے پہ ہو تو میچ ہوندا پہ ہوئے تو بیٹسمین بیٹ کردا رہندا ہے بیٹنگ، ہن میچ مک جائے تو مڑتے ہون چاہیے نا، وہ کئی ایسے بندے ہوندے نو آندے تو مڑ بھی چھکے ماردا ہی رہو بھاویں میچ مک گیا مک جو گئے، ہن کیڑا بندہ ہے جن نہیں پتہ لگا کہ سنیاں دا عقیدہ کی،
کیڑا بندہ ہے تھوڑے جو جن نہیں پتا بس ہی سنی ہے میرا کام ہے یاد کریں دیا رانا لیکن ہوں تمہیں پتہ لگ گیا بس ہی سنی ہے ہوں جین ہی ڈنگے پاسے ٹرنا ہے نا اس نیت نال ٹرنا ہوں بھوڑا کوئی نہیں رہا بس پتہ نہیں لگا اللہ دے فضل نال تبلیغ کر کر کے سنی علماء نے بندیاں نے یاد کرا چھڑیا بس سنیاں دا راہ آ جائے کی آندے ہو تو اس گل دی خبر کوئی نہیں بس ہی سنی ہے تو اس گل دی خبر کوئی نہیں بس ساڈا عقیدہ کی ہے وہ اس سیاستی تے آئے بیٹھے ہو کہ تمہیں پتہ ہے ساڈا عقیدہ کی ہے سنو ساڈا عقیدہ کی ہے ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک اور وحدہ لا شریک او دی عبادت وچ کوئی او دا شریک رب تو علاوہ کسے تو نہ منگیا کرو او دے تو منگیا کرو اور رب دے محبوبہ دے وسیلے نال منگیا آپ نو سمجھ آگئی رب کو دے پاک بندیاں دے وسیلے نال منگنا بھی جائز ہے رسول اللہ آخری نبی نے حضور تو بعد کوئی نبی نہیں یہ عقیدہ اہل سنت ہے اللہ دے نبی تو بعد کوئی اور نبی آ سکدا حضور تو بعد کوئی حضور دی نال دا بھی آ سکدا حضور دی شان دا بھی آ سکدا حضور تو بعد کسے تے وحی دا نزول مننا کفر ہے حضور تو بعد مننا کہ فلاں بندے تے فلاں ولی تے فلاں غوث تے فلاں امام تے فلاں محدث تے مفسر تے وہی نازل ہوئی ہے کفر ہے حضور سرکار دی وصال دے نالی وحی منقطع ہو گئی ہے وحی کسے تے بھی آ سکتی یہ مننا بھی کفر دیٹس آل حضور تو بعد کوئی نبی آنا اے مننا بھی کفر ہے جڑا بندہ اعتقاد کرے کہ حضور تو بعد نبی آ سکتا بھی کافر ہے وہ دین دے دائرے وچ نہیں رہا لگا پھرے پر دین دے دائرے وچ وہ نہیں رہا رسول اللہ سرکار تو بعد پہلے خلیفہ اہل سنت و جماعت نزدیک حضرت ابو بکر صدیق نے مڑ حضرت عمر نے مڑ حضرت عثمان نے مڑ مولا علی نے مڑ مولا حسن نے توجہ ہوگی آپ بھائی جی سمجھ آگئی رسول اللہ سرکار دی حضور پاک سرکار نے 11 نکاح فرمائے جدو حضور دا وصال ہویا ہے 9 بیویاں حضور دے حجرے مبارکہ وچ حضور دیاں ساریاں بیویاں امت دیاں ماما نے انہاں نال نکاح کرنا انہاں دی بے حرمتی کرنا انہاں دے بارے غلط لفظ بولنا سنیاں دے نزدیک جائز ہے بالخصوص ام عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ حفصہ اور سیدہ ام سلمہ انہاں دے بارے کوئی لفظ بھی غلط بولنا حضرت ام حبیب حضرت ابو سفیان دی بیٹی حضرت ام حبیبہ حضور دی بیوی نے حضرت عمر دی صاحبزادی حضرت حفصہ رسول اللہ دی بیوی نے حضرت ابو بکر دی صاحبزادی حضرت عائشہ رسول اللہ دی بیوی نے انہاں دے بارے غلط لفظ منہ چوں کڈنا جائز ہے جڑا کڈدا ہے وہ سنی نہیں رسول اللہ سرکار نے اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی اور ساڈا اہل سنت و جماعت اس بات اعتقاد ہے کہ رسول اللہ دیاں 4 بیٹیاں اسی سنیاں سے اپنے عقیدے دی بات کریں رسول اللہ دے 3 بیٹے حضرت قاسم حضرت عبداللہ تو علاوہ بعد روایت طیب اور طاہر بھی رسول اللہ دے فرزند گنے گئے لیکن وہ روایت سکھا نہیں معتبر روایت یہ ہے بہرحال یہ دے وچ اختلاف موجود ہے رسول اللہ سرکار دے صاحبزادیاں وچ حضرت ابراہیم بھی نہیں حضرت قاسم حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم حضرت طیب حضرت طاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صاحبزادے گنے بعد نے کہا کہ طیب اور طاہر عبداللہ دے القاب نے بیٹے حضور دے 3 نے جتنی حضور دی اولاد اسی سارے دی خاطر حضور دے ساری آل دے اسی نوکر سنی ہے یہ جڑا ساری نبی پاک سرکار دی آل دا نوکر بھائی جی سمجھ آگئی سنی حضور دی ساری اولاد دا نوکر ہوتا ہے کسی ایک دا بھی منکر سنی نہیں ہوتا سنی حضور دے سارے صحابہ دا نوکر بات دی سمجھ آگئی الحمدللہ رب العالمین سنیے دا ایمان اور عقیدہ ہے بن یار نبی دیاں یاراں بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں بن یار نبی دیاں یاراں جنہاں نو پیار آ گیا کہہ لو بن یار نبی دیاں مل
کے کہو گے تے لطف زیادہ آئے گا بن یار نبی دیاں یاراں دا سنی عقیدہ بول کے آکھے میں نوکر پنجاں باراں دا بن یار کانی ونڈ ہے ہی کوئی نہ بن یار نبی دیاں یاراں شک ہووی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار کہیے ذرا بن یار نبی دیاں یار جی بھائی صاحب مل کے آکھو بن یار نبی دیاں ابو بکر و عمر عثمان علی میں نوکر نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا سنی عقیدہ بول کے آکھو میں نوکر پنجاں باراں دا بن یار کہیے بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار یاراں دا بن یار رسول اللہ دے ایک صحابی سن انہاں دا نام سی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی حضور دے بڑے پیارے اور محبوب صحابی سن حضور نو سارے صحابہ ہی بڑے پیارے سن مرید ہر کسی نو ہی بڑے پیارے ہوندے ہیں بھائی صاحب کی خیال ہے کرمالے مرید سارے نو ہی پیارے ہوندے ہیں پیران ظاہر ہے پیران دی پھر وہ خدمت گزاری کردے نے انہاں دے آنکھیں لگ دیں تو پھر وہ ہے تے پھر ظاہر ہے پیار ہوندہ ہے تو رسول اللہ نو ساری کائنات تو اچھے مرید اللہ عطا فرمائے نہ کوئی کائنات پیر حضور بر گئے نہ کوئی مرید صحابہ بر گئے اے وہ مرید نے جی نہ جاننا یار تو بار توجہ ہے سائیں عزیزان محترم سنی اور یاد کیجئے حضرت سفینہ جنگل دے اندر جا رہے مطلب راستے تو دوجہ ساتھیاں تو جدا ہو گئے تو آپ ملک شام دے جنگل میں سن تو سامنے تو شیر آگئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی حضور دے تربیت یافتہ صحابہ دا ایمان اور اعتقاد دیکھو حضور دے تربیت یافتہ صحابہ دا اعتقاد یہ ہے کہ رسول اللہ سرکار دے صحابی دے سامنے شیر آیا تو آپ نے شیر نو مخاطب کیتا عزیزان من حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی فرمانے نے کہا سفینے شیر دیتا سن جنگل دیا شیرہ میں غلام رسول اللہ دا تے شرم کری کچھ میرا تے جس وقت او سنیا نا اللہ کبیرہ اے سنی بات ساتھیو کرمالے بندے ہو تے محبتاں ہو فقیر تے سادہ جیا بندہ ہے بے علم جیا تو انہیں میں گل سمجھانا آ گیا تسی زیادہ علم آلے ہو زیادہ پڑھے ہو زیادہ عقل آلے ہو میں تو انہیں اشارہ دینا تو آپ سمجھ لینا ہے شیر نو نہ دس ہے کہ میں رسول اللہ دا غلام ہوں میں رسول اللہ دا صحابی ہوں تے شیر دون نیوی کر شکر یہ مطلب ہے جڑے بندے میں صفتہ چنگیاں اور رسول اللہ سرکار دے صحابہ دے احترام وچران دے عزیزان علی وقار شیر سنیا تے گردن نیوی کر دیتی رسول اللہ دے صحابی نو زبانے آل لڑکے دے کیا شیر سفینے سن راہی راجان دے جیڑے غلام رسول اللہ
اسی غلام دے مولوی اسی کدی پوچھا ہے مولوی دا ابا کی کام کردا سی اے مولوی دی ذات کی اے مولوی دی بات کی اے مولوی دا کام کی سی اے دا ابا کی کردا سی دی نسل کون کی پتہ نہیں کون جدے ابے منجی لاندے ہیں جانوراں دی کھیتی کردے ہیں اندھا چھوڑ عالم بن گیا تھے اس چھوڑ دا بھی احترام پہ کرنے ہیں ہاتھ چمنے ہیں پیران دی جتی چاہ لینے ہیں کیوں بھئی گل یہ دی نہیں اے حضور دا غلام ہو گیا ایسی یہ دے غلام جڑے غلام رسول اللہ دے ایسی غلام ہے جڑے مولوی بڑے بڑے تقریراں کر دے تو ان کو نہیں پتہ ہے نا دے ابے کی کام کر میں پتہ ہے تو اندسا تو حیران ہو جاؤ لیکن اسی کبھی دسیا بھی نہیں تو جتھے ملن انہاں دا احترام نہیں کریدا کیوں گل انہاں دے ابے دی نہیں گل فاطمہ زہرا دے بابا جان دی جدو سائیاں دا دین انہاں پڑھ لیا تو اساں ذات پات نہیں ویکھی اسی انہاں دے جوڑے چاہی پھرتے ہیں توجہ ہے اسی انہاں دا احترام انہاں دی ذات دی وجہ تو نہیں مدینے والے دی ذات دی وجہ تو کر لیں جڑا سائیاں دا غلام ہو جائے اسی سمجھ آگئی وہ ایک نات ساڑھا سنیا دا ہے یہ بھی ہے وہ پہنا ریڈی لاندہ سی تو انہوں مثال دے جا ریڈی تھے وہ فروٹ بیچ دا ہمیں کئی باری گل فرمائی وہ ہن ماشاءاللہ دیکھو بڑی گڈی شڈی تے بڑا مینوں ایک نات والی محفل تے ملیا تے میں آکھیا بھئی سنا بڑی موج نہیں لگ اس آکھیا جی موج لگنی ہے پہنا فروٹ دا ہوکا دیندا ہن سجداں دے وڈکیاں دا ہوکا دینا اللہ تعالی ہوکا بدلیا تے اللہ میرے دن بدل چھڈے ایسا تے کدی نہیں آکھیا تو شربت والی ریڈی لانا ہے تے تو فلانا کرنا ہے تے تو ہن بھائی تیری بڑی پروٹوکول سی نا میں پروٹوکول دا نہیں پروٹوکول دا جنہاں دا نام لیندا اے عزت سرکار دی ہے اے انہاں دا نام لیندا اودی وجہ تو دی عزت بڑی بھائی صاحب اسی تے اس طرح منن والے ہیں کہ جیڑا رسول اللہ دا غلام ہو جائے اسی اس نو بھی اپنا امام تصور کر لیتے ہیں مسئلہ سمجھ جائے اے ہے چیز ساڑی حضور نال محبت اور پیار دا رنگ ہے کہ جتھے حضور دا پیار نظر آ جائے اسی اتھے اپنی دھون نیمی کر دینے ہیں جتھے حضور دا نہ آ جائے اسی اتھے ہی نیمی ہو جانے ہیں کہ ساڑی گل نہیں سائیاں دی پیار تو اسی انہاں دا بھی پیار کر رہا ہے نسبت سرکار نے اے رتبے عطا فرما دیتا عزیزان محترم و گرامی قدر احباب سنی عقیدے وچ حضور دی آل دا احترام موجود حضور دے صحابہ دا احترام موجود ہے جب شعر سنیا نا شعر نے سنیا کہ اے رسول اللہ سرکار دا تو وہ سا کہا جی تسی اور پیچھے آؤ تو میں اگے لگا جتھے جنگل وچ انہاں دے ساتھی آئے نا جتھے وہ راہ بولے آئے شیر توڑ لی جا کے اتھے چھڑے آئے لو سرکار آ تو اڈے نال دے آئے تے سان چھوٹی دے چھڑے انہاں جانور احترام کر دے سن میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اتنا ہی احترام جانور حضور دی آل پاک دا کر دے آئے امام حسن مجتبہ اپنے نانا جان کو بیٹھے سن تو ایک صحابی آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جنگل ہی تو گزرتا پیاسا تو میں نے ایک ہرنی دا بچہ ملے تو سرکارے میں لے کے آگیا ہے قبول فرما لو پھر ماں ہی ہوندی ہے کسے ماں دا تو ہرنی دا بچہ بھی ہاں نا سرکار نے امام حسن کھوڑ بیٹھے سے انہوں نے فرمایا پتر حسن ہے لے جاؤ جاؤ کھیل دے رہے امام حسن نے وہ بچہ ہرنی دا لے آتے گھر چلے گئے جدو امام حسین ویکھیا نا تو انہوں نے فرمایا حسن بھائی کتوں لے آگے نانا جان کو امام حسین آگے تو انہوں نے نانا جی میں بھی لے انہوں نے فرمایا بیٹا ہو تو ایک کسی تو انہوں نے دے دیتا ہے انہوں نے دے دیتا ہے کسی انہوں نے فرمایا جی میں نہیں جاندہ میں ہون چاہی دے میرے نبی نے سامنے نظر ماری تے گھر نہیں لگی آوے وہ دے ناڑو دا بچہ تے سرکار دی خدمت چادر ہو یا رسول اللہ
جڑا اگے بچہ آیا ہے وہ بھی میرا بچہ ہے، سرکار پیچھے ایک رہ گیا ہے، لیکن جدوں آپ دے شاہزادے نے بچہ طلب کیتا ہے، حکم آ گیا ہے، ہرنیے دوجا بچہ لے کے حاضر ہو جا، سونیا ساڑھے بچیاں دی خیر ہے، انشاءاللہ تیرے حسن تے حسین دی خیر ہوئے۔ بھائی صاحب اے احترام آل رسول ہے، تاں بڑے پیارے انوانا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ یاد کرو اسی اس عقیدے والے ہیں کہ مولا حسن تے مولا حسین دے وسیلے نال اللہ کو منگیے تے اللہ عطا فرما دے، لیکن یاد رکھو اللہ ہی کوئی ہے، حسن پاک اللہ نہیں، حسین پاک اللہ نہیں، علی اللہ، علی پاک اللہ نہیں، یہ نہ منیا ہے، شرک ہے۔ مولا علی آپ خود سب تو زیادہ غصے ہونگے جس پر علی نو اللہ نہ ڈھلایا، اللہ نال رسول اللہ نے میرا ہوتا بھی نہیں جائز۔ کسے بھی چیز نو سجدہ کرنا، پیر نو، مرشد نو، قبر نو سجدہ کرنا جائز، بلکہ اللہ حضرت نے رکوع کرن تو بھی منع کیتا ہے۔ کچھ بندے قبران کے جھکتے ہیں نا، تو اللہ حضرت نے اس تو بھی منع کیتا ہے، قبران کے جھکو مت، کھڑے رہو، بندے نو اللہ کے جھکنا چاہیے، یہ شان بندے دی۔ اور سواد والی گل ہے اوتھے بندے کدی نہیں جھکے، ایڈے آکڑے نے اللہ کے کدی جھکے ہی نہیں، نماز کدی پڑھی نہیں، عید تے چور جاندے نے مسجد تے بڑے کپڑے پا کے، روزہ رکھنا نہیں، اسی بیماراں۔ حضور میرے مرشد کریم علی احمد صابر سرکار نے 12 سال روزے رکھے مسلسل۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نو لوگ ویک کے زہد الانبیاء کہندے سن کہ آپ اینا زہد کیتا ہے جی میں نبی اللہ دے زہد کر دیا ہے، نبیاں دی مثال ویکھنی ہوئے تو بابا فرید الدین گنج شکر نے نبیاں اور رب دا زہد کیتا ہے، رب دی بارگاہ وچ عبادت اور زہد تقوی اختیار سن تے انہاں نے ملنگن تیار آج تسی بابے فرید دے مزار تے ٹر جاؤ تو تے تو نعرے حق فرید یا فرید اذان ہوندی رہے مسجد تے بور نہیں جانا۔ فرید دا لقب ہے زہد الانبیاء، مرید جمامی کدی نہیں پڑھیا تو آندہ میں فرید دا منن والا، تو کیڑا فرید دا منن والا جو تو بھاؤں جو کہ دروازے چلان کے تے آ کے پیا موڈے چھانڈ کے آندے اللہ باسی تے جنتی ہو میں کہ بڑی سونی لبی نماز روزہ حج زکات یہ سارا چیپٹر پرا دین دا بند کرو تے ایک بوئے چوئی لنگ دے رہو سیدھے تے پرا جنتی باج باج کے جان دے رہو تو سانتا بی بوئے چوئی لگ دیو تے دوجے بلی آنے صرف دو باری علی علی کر سوری دیا تے پرا جنت دے ویچ گھڑپ کر کے کو سمجھ آئیے کوئی نہ کہنا یہ کی بنایا ہے یہ کتوں تسی سبق پڑھ دیو میری تے سمجھ چیئے نہیں ہو یہ بجتے جاندے جنتی دروازے چلنگیے تے پرا جنت دے ویچ اور سواد اڑی یہ گل ہے جنتی دروازے تو جڑے دیاڑے لگے وہ تو بھی مسیطے نماز نہیں پڑھی حرام کھائی جانا ہے 2 نمبری کیتی جانی ہے رشوتاں لئی جانی ہے دیتیاں دوجیاں دا مال لب جائے کھا جانا ہے نہ روزہ رکھنا ہے نہ نماز پڑھنی نہ زکات دینی ہے زنا کرنا ہے چوری کرنی ہے تو جنتی دروازے تو لنگ کے پیچھے آگے آکھنا ہے میں 2 بار ہی لنگے میں کہ بھائی جی تو ماری اتھے جائیں تو تامی نہ جانا فرق تھی بابے دے دروازے چو بے شک لنگ لیکن اس تو بعد مڑ گناہ نہ کر تو سیانے جاتا کیا باجی ایڈی پکی توبہ کر کے اپنی مسجد دے بوئے چو بھی لنگ جائیے تو ڈی نہیں جاندی میں کہ ڈی جاندی ایڈی پکی توبہ کر کے اپنی مسجد دے بوئے چو بھی لنگ جائیے نا یا اللہ میں سارے چھڑ کے تیرے بوئے تے آ گیا میرے نہ راضی ہو جائے تو اس سے بڑے معاف کر شاہ کوئی نہیں بخت کرن دی لوڑ تو یہ بندے نا شارٹ کٹ ساڑھے بندے نا میں کہ شارٹ کٹ دی بڑی عادت ہوئی انہوں نے دسو نا آ رہا سیدھا جانا
یار آ بڑا کی جانا تے تو وچو ہو میں کہا وچو کما دی مرنے وہ وچو ہونے والے اکثر کھبے ہوندے وچو نہ ہو وہ بھائی سیدھی راہ تے چلو اور سیدھا راہ ہوئے جڑا میرے نبی دی شریعت والا راہ اے جڑا وچو شاٹ مار دے ہو نا بھائی سی جنتی دروازے چلان کے پران تے دو بار علی کیتا تے پران انج نہ جویندا اے شارٹ کٹے نہ مارو گل نہیں سمجھ آئی کہ نا اللہ دے ولیاں دے تذکرے کیوں کرنے ہیں عرس ہونا دے کیوں ہوندے وہ یہ بندیاں پتہ ہی کو نہیں عرس ہوندے کیوں نہیں عرس اس واسطے ہوندے با جڑا عرس والا ہا وہ دی عقیدت مندن دسیا جائے با وہ دی زندگی کیویں دی آئی تاکہ اونج دیئے بھی گزارن لیکن اتھے پٹھا چکر ہو گیا عرس دا مطلب یہ گھوڑیاں دے ناچ دمالنا تے بیبیاں دے اتھے جڑا ہے گھڑولیاں پیاں بیبیاں چاڑ دیاں تے بیبیاں دمالنا پیاں مار دیاں کہ اتھے قبران سجدے کر دے رہو تو اتھے جا کے 200 روپیہ پایا ہوتے قرآن لانگ گیا ہوتے اکھر لائے بھائی آسی تے سال دی یاترا کر رہے ہیں یہ کیڑا دین ہے بھائی صاحب یہ کتھو دین لے آگے یہ دین نہیں یہ تو اڈے اپنی خواہشات نفس دے اگر یہ دین ہندہ تو حضور کر دے اگر یہ دین ہندہ حضور دے صحابہ کر دے اگر یہ دین ہندہ تو پنج تن پاک کر دے اگر یہ دین ہندہ تو آل رسول کر دے صحابہ حضور کر دے محدثین کر دے تابعین کر دے تبا تابعین کر دے کوئی تے بندہ پڑبڑکیاں چویے کردہ ہندہ عرس کرو لیکن ہندہ مقصد یہ ہے کہ اتھے محفل ذکر ہوئے تاکہ بندیاں دے دلان تو زنگ اترے اتھے محفل نات ہوئے تاکہ عشق رسول آوے اتھے اس بزرگ دی حیات طیبہ لوگاں دے سامنے بیان کیتی جائے تاکہ وہ دے عقیدت مند اس نو سنر با انہاں آج زندگی گزاری ہے سانوی اینج گزارنی چاہیے تو دعا خیر لے کے گھارا ہو تسی سارا پوٹھا کام شروع کر یہ کام ہوتے ہوں دائی کوئی تو جیڑا اینج آکے نا انہاں دن بابی ہے وہ اندر نہیں درود پڑھا ہے تو اندر درود اتو پڑھتا ہے وچو بابی وچو بندہ نہیں سے میں کہا تو ایڈی تیز نظر ہے تسی وچو بھی بیخ لیں دیو اکثرے کر لیں دیو ایڈے جے سیدھے ہو تو جیڑا بابا ہے وہ نہیں وچو بیخ کے پوچھ لو بابا سچا راہ کیڑے یہ تو ایڈا وچو بیکھنا ہے تو اس بابے دی قبر تے کھلو کے پوچھ بابا میں اندس وچو راہ کیڑا سیدھے جو حضور والا نام دسیا تے موڑا گرس ہوندے ہی ہونا دن جڑے رسول اللہ دے راہ تے چلے میں میڑیاں دا قائل نہیں میں عرساں دی گل پہ کرنا عرس اللہ والیاں دے تے جاؤ لیکن وہ دا مقصد ہے ہن پیراں عرس بنائے نے کمائی دا ذریعہ نظرانے بٹورن دا ذریعہ کوئی عرس وغیرہ دا پتہ ہی اور کوئی نہیں مرید ہوں نظرانے لے ہوں تو چلو چھٹی کرو بھائی صاحب حضور دے دین نو تبلیغ دی ضرورت ہے حضور دے دین نو سمجھن دی ضرورت ہے اور اے علماء کو باؤ گے تو تا سمجھے چاہے علماء کو تسی نہیں باندھے تسی آندے ہو جڑا مولوی سور چنگی مارے اون صدو میں نہ علماء سنیا کرو سوران چھاڑ دیو سنا سنیا ہے تے اپنے پنڈ دے کسے میر عالم نو صادقی سن لیا کرو انہاں مولویاں دوباڑیاں ہوندیاں ہے انہاں ورگی تے مولوی شدے نہ ہوندی ہی نہیں مولوی کولو دین سمجھا کرو عالم کولو دین سمجھا کرو دین تے چلن دی کوشش واسطے سنیا کرو باسی سن کے سیکھنا ہے اور اندے تے عمل کرنا ایتھے ساڈا یہ عالم ہے جی مولوی دو شعر نہ پڑھے تے پیچھے آ کھڑ دین بائی تاری تقریر دا سواد کوئی نہ ہے پوچھو وہ مسئلہ غلط کیتا سا کہ نہیں مسئلے تے صحیح کیتے جڑے 10 کی وہ من لے نہیں ہو سکیا مننے کوئی نہیں سواد نہیں آیا یہ دا مطلب ہے تسی منن واسطے نہ سواد واسطے سدے ہو تہاڈی نیت ہی خراب ہے بھائی صاحب او میرے سجنوں میرے عزیزو عورتاں نو ہر منت گھر دی 4 دیواری دے اندر مننی چاہیے عورت دی ہر منت گھر دی 4 دیواری دے اندر پوری ہوندی ہے عورت نو منت مننا شرم جائز ہی نہیں جڑی گھر تو باہر جا کے پوری کرنی کیونکہ قرآن نے عورت نو حکم دیتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ بی بی اپنے گھر رویا کر اے عزیزان من میرے اللہ قرآن نے فرمانے لگا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اے بی بی اپنے گھر باؤ
قرآن عورت دا گھروں باہر منتا منن واسطے جانا جائز تے جے مان نہیں جائے تے تسی آکھیا کرو اسی پوری کرن جانا ہے تو گھر باو ویکھیا 8ویں دن منتاں دی ریشو خود بخود تھلے آ جائے تسی بیبیاں نہ کھنا بس تسی نہیں جانا اساں جا کے پوری کرنی ہے موڑو نہ کھنا موڑا سی مان کے کی کرنی وہ مندیاں ہی ایسے تو نے مکو 4 دن پھر ٹریا عورتاں کیا کرو کچھ عورتیں ایسی ہیں جنہیں علم نہیں ہوندا انہاں دسیا کرو کہ مسئلہ شرعی ہے عورت نو گھر رہنا چاہیے حضرات محترم اللہ دا دین سمجھو میری گل نہیں اذان مغرب ہوئے یا زور ہوئے عورت نماز گھر پڑھے دین دا عورت مسجد نہ آوے جمعے دی اذان ہوئے مرد جمعے تے نہ آن عورتاں جمعے تے نہ آن جمعہ گھر پڑھن مرد جمعے تے آن مرد جمعے تے عورتاں گھر پڑھن جیڑے جمعہ کوئی نہیں پڑھ دے انہاں نے ہلا کے دسیا کرو کہ تسی مرد ہو بیبیاں نہ کیا انہیں گھر رہن تسی کیوں نہ ہوندے تسی بھی اپنے آپ نو بیبیاں اچ پا لیا ہے کہ پڑھتے ہو تسی تے سارے یار دائرے پڑھتے ہی ہوڑے ہو ماشاءاللہ جڑے مولوی سنن آئے ہونو بندے دینی مزاج ہوندے نو جمعہ پڑھتے ہو نا جمعہ جڑے پڑھتے ہو دسو تے سی اگوں ہواں کر کے پڑھتے ہو سبحان اللہ بڑے کرمالے بندے ہو جڑے تے پانچ پوریاں کرو جانے پانچ پوریاں کرو بیبیاں گھر پڑھن تے مرد مسیتے پڑھن جنازہ ہو جائے تے عورتاں گھر رہن مرد جان پامے دا خامد فوت ہوئے بی بی گھر رہے مرد جنازے تے جائے عید پڑھے تے عورت گھر پڑھے مرد مسجد جا کے پڑھے تو ان سمجھ پھر نہیں آئی دین کی آندہ ہے جیڑا دین عورت نو جنازے تے نہیں آن دیندا جیڑا دین عورت نو قبر تے نہیں آن دیندا جیڑا دین عورت نو جمعے تے جماعت تے نہیں آن دیندا وہ دربار تے کیویں آن دیندا ہے بھائی صاحب میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی یہ سارا ڈھونگ بنایا ہے کاروبار نہیں چلدا جے نہ ہون پیراں کئیاں میں نے علماء دیتا ہے تو ساڈا کام وجائنا ہے وہ ساڈے نال تاں ہی لڑدے ہر دوجا پیر میرے نال رنج اور میرے نال لڑدا ہے کوئی آندے بابی ہے کوئی آندے نے شاہ ہی نہیں کوئی آندا ہے میں میانا بنیا ہے کوئی آندے پیر شیر کوئی نہیں ہے میں کدوں آنا میں کو آیا کسے تقریر اچ کوئی بندہ مائی دا لال من 3 سال ہو گئے تقریراں کر دیاں 10 دے میں ایک واری آکھیا ہوئے میں پیر ہاں کسے تقریر اچ میں آکھیا ہوئے میں عالم ہوں لیکن میں ایک گل سمجھنا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند میں گوڑ نو کدی بھی زہر نہیں آکھیا تے زہر نو کدی گوڑ نہیں آکھیا جو ہے میں وہ دسنا اپنے میں ہے مجھ سے خفا بیگانے بھی ناخوش وہ اس تو ہی ناراض ہوندے پیر واندے کوئی نہیں یہ پیر ہے میں بیانا بنیا یہ کیڑا پیر ہے جڑا آندا بیبیاں نہ ہون بیبیاں تو بڑے بھی بلا کام چل دے توجہ ایسا اللہ 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 عزیزان محترم انہوں نے اپنا کام ہے ساڈا اپنا کام ہے اسی اوقا دینا ساڈا کام ہے اوقا دینا ساڈی ڈیوٹی یہ لگی ہے تو اوقا دے اسی بھائی اوقا ٹکا کے دینا مننے کوئی نہ مننے یہ وہ دی اپنی مرضی ہے ساڈی ڈیوٹی ہے ساتھو قیامت والے دن پوچھیتا با دسیا آئی تو میں کہنا یا اللہ دسیا سی یا رسول اللہ میں دسیا سی میں نے دسیا سی اور تن نہ گھلیا کرو تسی ہوتے 10 چھڑے آئے باسی بھی اڑ دے آئے جی میں یہ آن دے آئے وہ نہ ہی آران تسی اوڑی جائے 10 چھڑ کے پران لنگ جاوے ساڑھا کی گناہ ہے جیسی بھی آگ چھڑ دے آئے کو ڈاڑیاں دا 70ویں 100 ہوں دے بول دے نہ ہوئے اے تھے کہڑا چھوڑ دیا پہ یہ آپس دی گال لے کھول کے کر لو کوئی نہیں ڈار آج کھول کے بول لو باجی ایسی بھی اللہ سونے آن دے آئے بھرے ڈاڑیاں آئیاں مندی کا نہیں اللہ 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 اللہ
عزیزاں دی وقار قیامت والے دن کھڑا کیتا جائے گا مرد نو. ہاں جی حضور نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر گھر دے سربراہ تو او دے گھر دے بارے سوال ہونا ہے. اے ریاض الصالحین دے اندر حدیث ہے جڑی میں تواڈے سامنے لفظ تلاوت کیتے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر گھر دے سربراہ تو دے گھر دے بارے پوچھا جائے گا. جی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ جیڑے گھر دے تسی سرپنچ بنے ہو تواڈے تو پوچھیا جانا ہے تو جو گھر دا سربراہ ہے تے تو کیوں نہ آندا صحیح ہے تے غلط ہے. عزیزاں دی وقار ہر گھر تو پوچھیا جائے گا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں. مجھے سنوں سے غرض نہیں تیری راہ پری کا سوال ہے. بھائی صاحب یہ سوال تے تواڈے تے ہونا ہے اگوں تواڈی مرضی پوچھیا جائے گا. میرے کو بھی پوچھیا جانا ہے. میں اس واسطے عرض کر دیتی ہے اور اللہ کے فضل نال میں اجے تک سننی تسی آکھو اے ایڈا کمال کیڑا ہے. بھائی جی سیداں دا 14ویں 15ویں صدی وچ سنی ہونا کمال ہے. میں اجے سننی ہاں اور امام محمد رضا والا سننی ہاں. نمبر 1 میرے گھر اجے تک موبائل کوئی نہیں. میرے گھر کیبل کوئی نہیں. میرے گھر ڈش کوئی نہیں. میرے گھر ٹی وی کوئی نہیں. توجہ ہے بھائی صاحب. میرے گھر وچ ٹی وی ڈش کوئی نہیں. موبائل کوئی نہیں. ٹی وی ہے ہی کوئی نہیں. بھائی صاحب سمجھ آ گئی. تو اللہ ساڈا بھی گزارا کر دے ہی پیا. میں اجے تک فیس بک نہیں چلائی تو معلومات میں بھی ڈھی جاندی ہیں. فلانا آن جاندہ ہے فلانا مولوی آن جاندہ ہے تو میں سندہ رہنا. وہ غالب آکھیا نا بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے. کچھ انگی مل دیں تو 10 چھڑ دیں فلانا مولوی آنج بھی آندہ تو فلانا مولوی آنج بھی آندہ سی آنے با ٹھیک ہے با دبی رکھا. اسی پرانی جگہ تے کھڑے ہیں. تسی جتنے چکر کٹ کے بھی آؤ گے سان اتھے ہی کھڑا پاؤ گے. ہم ہیں سنی اور ہم سنی ہیں امام محمد رضا خان فاضل بریلوی والے مرتضیٰ والے مصطفیٰ والے. ہم ہیں سنی الحمدللہ اور رجے کھلوتے ہیں. پیر نصیر فرماندے نے تیری نسبتی ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں. کفر کے دور میں ایمان بچائے. الحمدللہ رب العالمین. اجے تک حضور دی غلامی تناد کرنے اور اس تو بعد منگتے ہی نہیں تھے. جتنا دے چھڑے سبحان اللہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات میں. نہ عالمہ نہ فاضلہ نہ مولویاں نہ صوفیاں سادہ مسلمان تو اڈے ورگیاں تے اللہ تعالیٰ حضور دے غلامن دین دسن دی ڈیوٹی لائیے. ایویں بس تو اندس دے پھرنے ہیں لیکن جڑی تو اندس نے آؤ کوئی ویک چاہ کے نہیں صحیح دسنے. بھائی سمجھ آ گئی. حضور دے دین تے پکے رویا ہے بھائیاں ہو. اللہ دے ولیاں دے مدارات تے جایا کرو پر جڑے دین تو ہٹ گئے انہاں کول بالکل نہ جایا کرو. سلطان باو رحمت اللہ علیہ سرکار فرماندے نے نال کچھ سنگی سنگے نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے.
ਭਾਵੇਂ 100 ਮਣਾ ਗੁੜੇ ਪਾਈਏ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਤੀ ਚੋਗੇ ਚੁਗਾਈਏ ਤੁਮੇ ਕਦੀ ਤਰਬੂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੋੜ ਮਕੇਲੇ تو بھائی صاحب ساڑھا ایک جماعت ہے ایک قافلہ ہے جیڑا عام ڈگر تو عام لوگاں تو ہٹ کے پرانے بزرگاں دے طریقے تے چل رہے ہیں یہ کسے ساڑھے نال شامل ہونا ہوئے تو آ جائے ہو جائے کسے اگلیاں ہوئے ہیں تو جانا ہوئے تو ٹور جائے ریل گڈی بوئے سارے کھلے رکھ دیئے لان آلے لاندے راندے نے چڑھن آلے چل دے راندے نے جڑے رہ جانو نن توڑ لے جائے نہ پابندی ہے آن دی تے نہ پابندی ہے اپنی مرضی ہے کسے دی جویں کسے دا رانجا راضی ہوندا ہوئے انجن دا کام میں ٹر دیاں سواریاں لاندیاں ران جا چھڑ دیاں ران سواریاں دی مرضی دی ہاں جی انجن دا کام میں جڑا بورڈ لکھیا ہے آپ اوتھے لے جا سا توڑ اوتھے لے جائے لان آلیاں دی بھی اپنی مرضی تے چڑھن آلیاں دی بھی پائی دی اپنی مرضی اللہ میرے تے اور انہاں گھر والیاں تے راضی ہوئے سارے بھائی دعا پڑھو الحمدللہ رب العالمین اللہ سونے اپنے محبوب دے صدقہ کرم فرما رحمت فرما دین اور دنیا دیاں بھلائیاں آسان جتنے ساتھی اس محفل شریک ہوئے نے جنہیں سالے ثواب واسطے محفل کرائیے یا اللہ اس بھائی نے برکت اور خیر دے اور انہوں جنت چالا رتبہ عطا یا اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما حضور دیاں ساریاں غلامان خیر نصیب فرما اے صدیقہ پنڈ دے سارے ساتھیاں خیر عطا فرما اور بھی جڑے بیلی آئے نے یا اللہ انہاں ساریاں برکت دے بیماران صحت دے بکھیاں نو رزق دے بے اولاد نو اولاد دے تنگ دستاں دی تنگ دستی دے یا اللہ اپنے نبی دا سچا اور سچا غلام بنا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ